اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين یہ سورہ یوسف سورت شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں نئی سورت شروع ہوتی ہے 114 صورتیں ہے، سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر سورت کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے دائیں بائیں یعنی سیدھی جانب اور الٹی ڈابی سائڈ رکوع اور آیت لکھے ہوئے تھے کہ بھئی سورت میں کتنے رکوع ہوں گے اور کتنی آیتیں ہوں گے۔ سورت کے نام کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے مکیہ اور مدنیہ، اس طرح لکھا ہوتا ہے تو یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، جیسے یہ سورہ یوسف کے بعد لکھا ہے مکیہ۔ قرآن کریم کے اندر جو یہ صورتیں ہیں مکیہ مدنیہ، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی اسے سورۃ المکیہ کہہ دیا اور مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنیہ کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، ہجرت فرما کر گئے، اللہ کا حکم ہوا، 53 سال کی آپ کی عمرہ ہوئی، نبوت ملی 40 سال، اور اس کے بعد مکہ المکرمہ میں رہے، دین کی خدمت کی، دعوت کا کام کیا، یہ محنت کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ پھر وہاں کے لوگوں نے بہت ستایا تو آہستہ آہستہ لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے نبی کو بھی ہجرت کا حکم ہوا کہ اب اس دین کے خاطر یہاں آپ کو دین پر چلنا، دین کے لیے عمل کرنا، دین کے لیے کام کرنا مشکل ہے، تو اب آپ اس وطن کو چھوڑ دیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیں اور کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو آدمی کا دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اسے ہجرت کہا جاتا ہے، دین کے لیے، کہ دینی اعمال یا دینی فرائض یا دین کا کام کرنا اس کے لیے ایک جگہ مشکل ہے، تو آدمی اس نیت سے کہ چلو یہاں چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاؤں گا تو وہاں میرے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے دین پر چلنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، تو مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی طرف، اور مدینہ منورہ میں پھر 10 سال قیام کیا اللہ کے نبی نے، اور وہیں پھر آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر آپ کا روضہ مبارک وہیں بنا، قبر مبارک وہیں بنائی گئی۔ تو یہ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کی مدینہ، تو ہجرت سے پہلے جتنی آیتیں یا جتنی صورتیں جہاں کہیں بھی نازل ہوئی اسے مکی صورتیں کہا جاتا ہے، مکی صورت اور مکی آیت کہا جاتا ہے ہجرت سے پہلے۔ اب چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو، مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہو، یا مدینہ جانے کے درمیان راستے میں نازل ہوئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مقامات ہیں، یہ مکہ میں داخل نہیں ہے، لیکن وہاں آیت نازل ہوئی یا صورتیں نازل ہوئی تو اسے مکیہ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور ہجرت کرتے وقت مدینہ المنورہ جا رہے تھے اور راستے میں بھی آیتیں نازل ہوئی تھی، تو چونکہ ہجرت ہونے سے پہلے وہ آیت ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہے اور آیت نازل ہوئی ہے یا سورت نازل ہوئی تو اسے مکی کہا گیا۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے بہت سارے غزوات کیے، لڑائیاں ہوئی اسلام اور کافروں کی، تو اس کے لیے اللہ کے نبی کو مدینہ چھوڑ کر دور دور تک جانا پڑتا تھا، تبوک گئے، یرموک گئے، نہ معلوم کہاں لڑائی کے لیے، احد، بدر، یہ ساری لڑائی، خندق وغیرہ یہ ساری لڑائیاں ہوئی، تو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، عین مدینہ میں نہیں ہوتے تھے اللہ کے، لیکن وہاں راستے میں کہیں دور آیت نازل ہوتی تھی یا سورت نازل ہوتی تھی تو اسے کون سی سورت کہا جاتا تھا؟ مدنی سورت کہا جاتا تھا یا مدنی آیت کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب فتح مکہ ہوا سن ہجری 8 کے اندر،
اور مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے دروازہ کھولنے کی باری آئی، بتوں کو صاف کرنے کے لیے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو چابی کی بات آئی، اور پھر جب وہ چابی لوٹانے کی بات آئی تو اللہ کے نبی کعبہ شریف کے قریب ہے، وہیں پر ہے، اور آیت اتر رہی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، حالانکہ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں، کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں نازل ہو رہی ہے، لیکن اس آیت کو مدنی آیت شمار کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں سے 4 آیتیں مدنی بتلائی جاتی ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، باقی پوری قرآن کریم میں ایک یہ سورہ یوسف ہی ایسی صورت ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ پورا کا پورا اسی ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں بیان کیا ہے، باقی پورے قرآن میں اور کہیں یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں آئے گا، صرف یہ سورہ یوسف یہاں سے شروع ہو رہی ہے، 12ویں پارے سے آدھے کے بعد سے شروع ہو رہی ہے، اور 13واں پارہ پاؤ ہوتا ہے، وہاں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پونے پارے کے اندر یہ پورا کا پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے صرف اسی ایک نبی کا قصہ تفصیل کے ساتھ ایک جگہ بیان کیا، ورنہ اور انبیاء کے قصے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا اللہ نے، جیسی جیسی ضرورت تھی، جیسے جیسے حالات تھے، جیسے واقعات کی ضرورت پیش آئی، تو اور نبیوں کے ذکر اور نبیوں کے واقعات اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرمائے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی ایک جگہ ہی ذکر فرمایا۔ اب یہ سورہ یوسف کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہود، مکہ کے جو یہود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ آل یعقوب، یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب تھا، ان کے دادا کا نام اسحاق تھا، اور ان کے پردادا کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، یعنی بہترین خاندان، یہ بہترین انسان، بہترین خاندان یہ۔ تو یہود نے، مکہ کے یہود نے سوال کیا، عرب یہود نے، کہ یوسف علیہ السلام یعنی آل یعقوب کا خاندان مصر، چونکہ آپ تو ملک شام رہا کرتے تھے، کنعان ملک شام میں ہے، جہاں آج کعبۃ بیت المقدس وغیرہ واقع ہے، اس طرف کے علاقے میں ملک شام میں یعقوب علیہ السلام اور آپ کی آل و اولاد رہا کرتی تھی۔ تو وہاں سے فرمایا کہ آل یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر کیوں منتقل ہوئی؟ یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے یہودیوں نے، جو کہ عربی جانتے تھے وہ، اس لیے سوال کیا۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ اب ماقبل میں کل ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی ان پڑھ تھے، اللہ کے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے بالکل، نہ آپ نے کسی اسکول میں پڑھا، نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی ٹیچر کے پاس، کسی استاد کے پاس گئے، کچھ بھی نہیں، بالکل ان پڑھ تھے۔ تو اب اللہ کے نبی سے یہ جب یہ سوال کیا جائے گا تو کیسے جواب دیں گے؟ جانتے ہی نہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جانتا ہے اور سوال کرے تو بتا دے گا آدمی، لیکن یہاں تو معلومات ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب یہودیوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی نبوت کا گویا ایک معجزہ ظاہر کیا کہ یہ پوری کی پوری صورت یک بار کی ایک ہی مرتبہ میں پوری صورت نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور یہ پورا کا پورا قصہ اللہ کے نبی کو بتلایا، اور اللہ کے نبی نے پھر اس کے جواب میں، یہودیوں کے جواب میں، یہ پوری کی پوری صورت یعنی یہ پورا قصہ بیان کیا کہ بھئی مصر سے، شام سے مصر یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے کیوں آئے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہوا تھا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ قرآن چونکہ آگے لفظ ذکر کر رہا ہے لعلکم تعقلون، لعل شاید کے معنی میں آتا ہے، یعنی کانفیڈنس نہیں، پورا بھروسہ نہیں کہ یہ کام ہوگا ہی، شاید کرے گا یا نہیں کرے گا یہ۔ تو چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ یہودی اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، جو سوال کر رہے ہیں یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی شاید ہی وہ ایمان لائیں گے، اس لیے اللہ کہہ رہے لعلکم تعقلون، شاید تمہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو، شاید تمہیں کچھ عقل ہو۔ یہ واقعہ سننے کے بعد اور یہ چیزیں دیکھنے کے بعد تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تو ان کو معلوم ہوتی نہیں، ان پڑھ ہے، کچھ معلوم نہیں ہے،
پھر بھی جو چیزیں ہماری کتاب میں تورات میں جو یہ واقعہ پورا کا پورا تھا وہ یہ نبی کیسے بتا رہا ہے؟ تو آدمی سمجھدار ہو اور اسے ماننا ہو تو یہ دیکھ کر بھی وہ یہ تسلیم کر لے کہ نہیں، یہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہے اور آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ سورہ یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے لکھا ہے الف لام را۔ یہ قرآن کریم میں اور بھی بعض صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، کہیں آتا ہے الف لام را، کہیں آتا ہے الف لام میم، کہیں تو ہے الف لام میم را، کہیں ہے الف لام میم صاد، کہیں تو ہے کاف ہا یا عین صاد، کہیں ذکر کیا طٰہٰ، یہ الگ۔ تو اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ایسے جو صورتوں کے شروع میں لفظ آتے ہیں اس کے کوئی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، فرماتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہی بات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور بہت سارے صحابہ کا یہی جواب ہے اور یہی رائے ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے کہے جاتے ہیں۔ جو صورتوں کے شروع میں ایسے بعض صورتوں کے شروع میں ایسے لفظ آتے ہیں وہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا، اس کا مطلب کیا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا، نہیں، اللہ ہی کو اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب معلوم ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب واضح نشانیوں والی ہے۔ اس کتاب میں جو آیتیں ہیں وہ واضح ہے، کھلی ہے، اس لیے کہ حق ناحق، جائز ناجائز، حلال حرام، گویا انسان کی زندگی گزارنے کے سارے مسائل اس کتاب کے اندر اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اس لیے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ایک واضح کتاب کی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں بیان کی ہے اللہ نے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، آگے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں؟ وہ یہودی تھے نا، جس وقت نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے سامنے جو طبقہ ہے صحابہ کرام اور نہ ماننے والے مشرکین کا طبقہ، وہ سارے کے سارے عرب دار تھے، عرب کے جاننے والے تھے، ان کی لینگویج عربی تھی۔ جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، جنت میں بھی ہر جنتی عربی میں بولے گا، ہم سب بولیں گے انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ ہم یہاں گجراتی، ہندی اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں، لیکن وہاں اللہ سکھا دے گا ہم کو۔ تو یہ عربی زبان چونکہ ان کی زبان تھی تو اللہ نے قرآن کو بھی عربی زبان ہی میں نازل فرمایا تاکہ ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ آدمی کو اس کی زبان میں سمجھایا جائے تو اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن عربی کو، عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا، لعلکم تعقلون، شاید کہ سمجھ جائے، شاید کہ سمجھ میں بات آ جائے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم جو کچھ آپ پر قرآن وحی کیا گیا اس کے ذریعے سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک اس سے پہلے آپ بے خبروں میں تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان پڑھ تھے تو امی تھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس قصے کا اتنا چرچا تھا کوئی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں اس کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، چرچا اگر زیادہ ہوگا تو لوگوں کے درمیان بھی وہ باتیں ہوگی، لیکن یہ سورہ یوسف کے متعلق تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو یہودیوں نے سوال کیا اور اللہ کے نبی پر یہ آیت قرآن یہ سورت نازل ہوئی تو یہ واقعہ پتہ چلا، تو فرمایا کہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، خبر نہیں تھی آپ کو اس سے پہلے۔ اب وہ قصہ بیان کر رہے ہیں، کیا قصہ ہے؟ اذ قال یوسف، یاد کیجئے اس وقت کو جب یوسف علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے والد، اے میرا ابا، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، 11 کوکبا، 11 ستارے، تارے، 11 تارے ستارے دیکھے، والشمس، اور ایک سورج دیکھا، والقمر، اور ایک چاند دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو اب ان کے والد چونکہ نبی تھے، جانتے تھے، اور ان کی اولاد بھی نبی کی اولاد تھی، یہ تو جانتے تھے کہ نبی کی اولاد جانتی زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، اس لیے ان کے والد آگے کہہ رہے قال،
یعقوب علیہ السلام ان کے والد کا نام تھا. فرمایا قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے. یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے، جب انہوں نے کہا کہ ابا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنے خواب کا بیان اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے یوسف علیہ السلام کو، لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کا بیان علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تدبیر بنائے، کوئی پلان بنا لے تیرے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالے گا، کوئی داؤ پیچ اس کو پلان بنوائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے. تو یوسف علیہ السلام سے اپنے والد، ان کے والد کہہ رہے کہ اپنے بھائیوں، مجھے تو بیان کیا تو نے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، لیکن بھائیوں کو بیان، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ جو 11 ستارے دیکھے، اس سے مراد 11 بھائی. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب سے چھوٹے ایک تھے، وہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی کے 9 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. ماں 2 تھی، ان کے والد 1 تھے، یک کے بعد دیگر شادی ہوئی، اور اس طرح سے اولاد پیدا ہوئی. تو حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور وہ دونوں اللہ کی یعنی دوسری ماں سے تھے. وہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی تو اس کی وجہ سے تجھ سے بدلہ لے، دشمنی کرے، اور تیرا جو حقیقی بھائی ہے وہ بھی کبھی نہ سمجھ نہ فہمی کی وجہ سے کبھی بھائیوں کے سامنے بات کہہ دے، اور بھائی لوگ کیا کر لے، کوئی پلان بنا لے. اس لیے تو 10 میں سے 11 میں سے کسی کو بھی تو اپنا خواب بیان مت کرنا. تو یہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی، اور سورج وہ یعقوب علیہ السلام والد، اور قمر چاند وہ ان کی والدہ تھی. یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. تو چونکہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کی خالہ سے ان کے والد نے نکاح کر لیا تھا. خالہ ویسے بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور یہاں تو ان کی خالہ نے ان کے والد سے نکاح کر لیا تھا، تو حقیقت وہ ان کی والدہ ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ خواب دیکھا میں نے، اور خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے کیا کر رہے، سجدہ کر رہے. یہ خواب پورا کب ہو رہا ہے؟ 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد یہ خواب پورا ہو رہا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ 11 بھائی، والد اور والدہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اب خواب بھی ایک حقیقت ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. خواب کی سپنا آدمی جو دیکھتا ہے اس کی 3 قسم ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ کر سکیں گے. گزشتہ کل بتلایا تھا روزے کے باب میں، وامٹ کے باب میں بتلایا تھا کہ آدمی کو خود بخود ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب خود بخود ہوئی اور خود بخود پیٹ میں واپس چلی گئی. خود بخود آدمی کو وامٹ ہوئی اور واپس پیٹ میں چلی گئی، چاہے تھوڑی تھی یا منہ بھر کر تھی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، اور خود بخود پیٹ میں چلی جائے تب بھی نہیں ٹوٹے گا. اور آدمی نے خود بخود کہہ تو ہوئی، تھوڑی ہوئی یا منہ بھر کر ہوئی، لیکن پھر اس کو جان بوجھ کر پیٹ میں واپس لے گیا. آدمی کو پتہ چلا کہ مجھے وامٹ ہوئی، منہ میں بھر آیا. اب اس کو چاہیے تھا کہ نکال دیتا باہر، لیکن نکالا نہیں، منہ میں بھر رکھی اس نے، اور اس کو معلوم ہے کہ وامٹ ہوئی مجھے، منہ میں تھی، اور پھر جان بوجھ کر واپس پیٹ میں اتار لی. تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود ہو واپس چلی جائے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود ہو اور جان بوجھ کر واپس لے گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ. روزے کے حالت میں آدمی ناک کے اندر ڈراپ نہیں ڈال سکتا، جیسے کل بھی بتلایا تھا، کسی قسم کے ٹیپے. ہاں آدمی کو کبھی سردی زکام وغیرہ ہوئی ہے تو وکس لگا سکتا ہے آدمی، وکس جو بام آتی ہے وہ لگا سکتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ڈراپ نہیں ڈال سکتا، ٹیپے وغیرہ نہیں ڈال سکتا، اور بھاپ بھی نہیں لے سکتا مشین کے ذریعے سے، جیسے ڈاکٹر لوگ دوا خانوں میں دیا کرتے ہیں. اور آدمی بعض مرتبہ گھریلو اپچار گھر بھی کرتا ہے کہ گرم پانی کی غرار آدمی اپنے جسم میں لیتا ہے، ناک کے ذریعے سے اندر پہنچاتا ہے. تو یہ روزے کی حالت میں آدمی نہیں کر سکتا. روزے کی حالت میں انسان انجیکشن لے سکتا ہے، کسی وجہ سے انسان کو ضرورت پیش آئی، بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن لینا پڑے گا تمہیں، تو انجیکشن روزے کی حالت میں لے سکتا ہے. بلکہ بلڈ بھی چیک کے لیے دے سکتا ہے. بلڈ ٹیسٹ کروانی ہے کہ بھئی بہت بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا بلڈ چیک کرنے پڑیں گے، تو آدمی خون روزے کی حالت میں دے سکتا ہے.
لیکن اس بات کا بلکہ آگے چل کر ڈائلیسس جو بیماری ہے اللہ ہم سب کی اور سارے ایمان والوں کی اور ہر ایک کی اللہ ایسی مہلک اور بڑی بڑی خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو روزے کے حالت میں آدمی ڈائلیسس بھی کرا سکتا ہے، لیکن خون دینے کی جو بات ہے اس میں انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ روزے کی حالت میں بعض مرتبہ آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ 5 6 7 8 جات کی رپورٹ کرواتے ہیں اور اس میں انسان کا خون زیادہ لینا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ابھی آج سے قریباً 15 سال پہلے میں بیمار ہوا تھا تو اتنا بڑا انجیکشن اور اتنا موٹا، اتنے بڑے بڑے انجیکشن کرتے تھے میرے. ایسے ہوتا ہے بیماریوں میں، بلڈ کی ان کو جیسی ضرورت پڑتی ہے، جیسے رپورٹ نکلوانے پڑتے ہیں اس طرح. تو اگر ایسی صورت ہے کہ آدمی کو پتہ ہے کہ بہت سارے رپورٹ نکلوائے اور بہت سارا خون نکلے گا جس کی وجہ سے مجھ میں کمزوری آ جائے گی، تو پھر آدمی تھوڑا صبر کر لے اور افطاری کے بعد پھر اپنا خون دے دے انسان کے. پھر روزے کی حالت میں اگر کمزوری آ گئی اور ہو سکتا ہے کہ آدمی کمزوری کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو گیا یا گر گیا، پڑ گیا، کچھ نقصان ہو گیا یا بہت زیادہ کمزوری آ گئی تو انسان کا جی چاہا کہ چلو اب روزہ توڑ دو، بہت کمزوری ہو چکی ہے، اب کچھ کھانا پڑے گا، کچھ پینا پڑے گا. تو انسان اس بات کا خیال رکھے کہ بلڈ دے سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ رپورٹ ہے اور زیادہ خون نکالنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بچائے کہ بھائی افطاری کے بعد انشاءاللہ خون دیا جائے گا. باقی باتیں انشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.